بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جی مشائخ، معطا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ روایت تو ہو چکی تھی اس سے پہلے والی، جی ہے نا؟ جی پڑھیں یہ 2 اور 3 نمبر کی جو روایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شهاب الزهري قال عروة، وفي رواية عن عروة قال ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في قعر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر یہ دوسری روایت ہے جو اس باب کے تحت ذکر کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنی ابن شہاب الزہری، یہ امام مالک رحمہ اللہ براہ راست زہری سے روایت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قال عروۃ، اور ایک دوسرے نسخے میں ہے محمد بن حسن شیبانی والے میں شاید کہ عن عروۃ، تو قال عروۃ اور عن عروۃ صیغے کا فرق آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مشاہد؟ قال عروۃ یہ زیادہ قوی ہے، تو کہا کہ قال عروۃ ولقد حدثتنی عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ام المومنین سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس حال میں پڑھتے تھے، کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها، اس حال میں کہ سورج ان کے کمرے میں ہوتا تھا۔ سورج ہوتا تھا مطلب یہ روشنی، دھوپ، سورج یعنی دھوپ، ظاہر سی بات ہے سورج تو آسمان میں ہے، سورج سے یہاں مراد کیا ہے؟ دھوپ، دھوپ ان کے کمرے کے اندر ہوتی تھی، قبل ان تظہر، اس سے پہلے کہ وہ بلند ہو، ہاں اس سے پہلے کہ وہ بلند ہو۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ یعنی کہنا کیا چاہتی ہیں کہ عصر کی نماز اس حال میں پڑھی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا عائشہ کے کمرے میں، حجرتہا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ہاں ان کا ہر امہات المومنین میں سے ہر ایک کا الگ الگ کمرہ تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کے کمرے میں ہوتی تھی، یعنی ان کے کمرے کی سطح پر، زمین پر، کہاں ہوتی تھی؟ زمین پر، قبل ان تظہر، اس سے پہلے کہ وہ بلند ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب زمین سے دھوپ اٹھنا شروع ہوگی تو دھیرے دھیرے چڑھتی جائے گی دیوار پر، اور دیوار پر چڑھے گی کب؟ جب سورج مغرب کی طرف ڈھلے گا، جب سورج مغرب کی طرف ڈھلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کی نماز بالکل اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ والشمس فی حجرتها یا فی قعر حجرتها، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ یہاں عصر کی نماز کا وقت بیان کیا جا رہا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں، سایہ 1 مثل ہو، 2 مثل ہو، کیسے ہو، ہاں ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، یہ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان یخرج الظل من قاعۃ حجرتها ویذهب، کہ دھوپ ان کے کمرے سے نکل جائے اور دور چلی جائے،
ٹھیک ہے مشائخ. لیکن ظاہر سی بات ہے زیادہ جو واضح لفظ لگ رہا ہے وہ وہی کہ يعني وترفع. ہاں بالکل کہ دھوپ وہ زمین پر رہتی تھی، پھر جب وہ سورج ڈھلنے لگتا ہے تب وہ دھوپ اٹھتی تھی زمین سے اور دیوار پر جی جو ہے وہ چڑھتی چلی جاتی تھی جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے. جی جی مشائخ. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح. جی فسأله عن وقت صلاة الصبح قال یہاں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. جی فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح ثم قال أين السائل فقال ما بين هذين وقت. ہذین وقت. اس روایت کے اندر ظہر کی نماز کا وقت بیان کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے عصر کی نماز کا وقت بیان کیا گیا. یہاں جی ظہر کی یہ فجر کی نماز کا وقت بیان کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مشائخ. تو کیا فرمایا کہ یحییٰ روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطاء بن یسار سے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور صلاۃ صبح کے وقت کے بارے میں استفسار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. فسکت عنہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی ایسی چیز پوچھی جاتی جس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے کا انتظار کرتے تھے اس کا جواب دینے کے لیے. اس مسئلے میں بھی ایسے ہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا یہاں تک کہ اگلے دن جب اگلا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی جب فجر طلوع ہوا، یعنی صبح صادق طلوع ہوئی. ٹھیک ہے مشائخ. اور الفجر سے کیا مراد ہے؟ ہامش میں لکھا ہوا ہے آپ کے، هو اول بیاض النہار فی الافق الشرقی المستطیر المنیر المنتشر تسميه العرب الخيط الابيض. قال تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اي بياض النهار من سواد الليل. ٹھیک ہے مشائخ، کہ دن کی چمک، پہلی چمک جو مشرقی کنارے پر ظاہر ہوتی ہے، مشرقی افق پر ظاہر ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی افقی کیا نام ہے، افقی طور پر. افق کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں مشائخ. جی جی افق شیخ. کا کیا مطلب؟ اجازت ہے مشائخ، میں چائے پی رہا تھا. جی شیخ آپ چائے پیجیے. اعتراض تو نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں. اگر شامل ہو سکتے ہیں تو اسی میں شامل ہو جائیے. اعتراض کر کے بھی کیا کر سکتے شیخ؟ یعنی اعتراض ہے.
نہیں مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں. جی مشائخ. تو افق کا مطلب ہوا چوڑائی میں. ایک چیز ہوتی ہے افقی اور ایک ہوتی ہے عمودی. سمجھ میں آ رہی بات؟ عمودی کا مطلب جی سیدھی اور سیدھا افقی کا سیدھا. مطلب ایسے چوڑائی میں. چوڑا ہے. جب افقی کہا تو اپنے آپ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس سے مراد چوڑائی ہے. مشرقی حصے چوڑائی. میں آسمان کے مغربی کنارے مشرقی کنارے میں سفید دھاری جو نمودار ہوتی ہے، جو لمبی ہوتی ہے اور برابر چڑھتی چلی روشن گئی. رہتی ہے، اس کو جی. کہا جاتا ہے فجر. اور اسی کو خیط ابیض قرآن نے کہا ہے. اور اسی کے بارے میں کہا ہے کہ جب تک وہ نمودار نہ ہو جائے تب تک تب سب تک کچھ کھاؤ پیو. کر سکتے ہیں، کھانا پینا وغیرہ. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی رات کی سیاہی سے سفید کی صبح کی سفیدی واضح ہو جائے. ظاہر. ٹھیک ہے مشائخ جی جی. تو یہ بات. تو حین طلع الفجر یعنی پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کب پڑھی؟ جب صبح صادق نمودار ہوئی. یعنی اول وقت میں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اول وقت. اول وقت میں. ہاں کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی شیخ. جی نہیں کیا وہی کہہ رہا تھا کہ اول وقت میں. اول وقت میں کہتے ہیں جی واشتقاق الفجر من تفجر الماء وظهوره من الارض. فجر کا اشتقاق چشمہ پھوٹنے سے ہے. جیسے پانی زمین سے اچانک ابل پڑتا ہے، ویسے صبح فجر. رات کے سینہ کو چاک کرتی ہوئی اچانک نمودار ہوتی ہے. تو وہیں سے فجر کا معنی لیا گیا. شبہ انصداعه فی الظلام بانفجار الماء، جس طرح رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کرتی ہوئی صبح کی روشنی یکبارگی نمودار ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے دھرتی کا سینہ چیر کر پانی کا چشمہ اچانک ابل پڑتا ہے. لیکن پانی کا چشمہ جو ابلتا ہے وہ عمودی طور پر ابلتا ہے، زمین سے اوپر کی طرف ابال مارتا ہے. اور یہ افقی طور پر نمودار ہوتی ہے. فرق اتنا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. یار فجر میں جانتا ہوں کہ فجر کہو گے کہ یار فجر کا ترجمہ سب جانتے ہیں، کیا فائدہ بتلانے سے، لیکن اشتقاق تو سمجھو. اشتقاق کس سے ہے؟ من تفجر الماء وظهوره من الارض، پانی کے یعنی چشمے کے زمین سے ظاہر ہونے اور پھوٹنے سے. پھوٹنا اس کا اصل معنی ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر. فانفجرت من 12 عینا. اور یہاں بھی آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور بنو اسرائیل کے واقعے میں، ابن کثیر میں بھی پڑھیے گا انشاءاللہ. جی وہاں فانبجست. جی مشائخ. تو اشتقاق اس سے ہے. تو یہاں پر جو کہا کہ صلی الصبح حین طلع الفجر، یعنی پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صبح کی نماز کب پڑھی؟ فجر کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی صبح صادق طلوع ہونے کے معن بعد. طیب. ثم صلی الصبح من الغد، یعنی پرسوں جا کر کے. پہلے دن تو آپ نے جس دن سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا اس دن تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کی اگلی صبح جو پہلی فجر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جواب دینے کی کوشش کی. تو اس کے بعد والی پہلی فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق میں ادا کی، صبح صادق طلوع ہوتے ہی. اس کے بعد والی فجر پرسوں والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ادا کی؟ بعد ان اسفرا، جب صبح پورے طور پر روشن ہو گئی. ٹھیک ہے مشائخ. اسفرا کا معنی کیا لکھا ہے؟ اے بدا وتبین، بدا یبدو. یہ بدا نہیں ہے، بدا ہے. اور بدا اور بدا میں فرق سمجھیے آپ لوگ. بدا کا معنی شروع ہونا، اور بدا یبدو، بدا یبدا باب فتح سے،
اور بدا یبدو یہ کس باب سے ہوا؟ باب نصرہ سے. باب نصرہ سے. تو اس میں بدا یبدو آخر میں مد ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا. بدا یبدو ای ظہرا. تو یہاں پر جو کہا کہ اسفرا، تو اسفرا کا ترجمہ کہتے ہیں کہ اسفرا ای بدا و تبین، یعنی صبح پورے طور پر روشن ہو گئی، ظاہر ہو گئی. اسی سے عرب کا قول ہے سفرات المرأة عن وجهها اذا کشفت عنه. عورت نے اپنے چہرے کو کھول دیا تو اس کو کہا جاتا ہے سفارہ. اسی سے سفور کہا جاتا ہے بے حجابی کو، بے پردگی کو. بے پردگی کے بارے میں عربی میں اگر آپ کو کہیں پڑھنا ہوگا تو سفور المرأہ کے عنوان سے پڑھ سکیں گے. سفور کہا جاتا ہے بے حجابی کو یا بے پردگی کو. اسی سے اس میں سفارہ ہوتا ہے، یعنی عورت کا چہرے کو کھول دینا. ٹھیک ہے مشاہد؟ یہیں سے اسفر الصبح کہا گیا جب صبح پورے طور پر اپنے رخ روشن کو یا اپنے رخ روشن کی تابناکی کو یا اپنے رخ روشن کی تابناکی سے دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کرے. ہاں، یعنی پورے طور پر روشن ہو جائے. طیب کہتے ہیں کہ وَأَسْفَرَ الصُّبْحُ أَضَاءَ. صبح روشن ہو جانا کب کہتے ہیں؟ جب پورے طور پر اس کے اندر روشنی پھیل جائے. امام تلمسانی نے اقتضاب کے اندر ذکر کیا ہے اور بطلیوسی نے مشکلات الموطا کے اندر یہ معنی ذکر کیا ہے. طیب تو یہ صبح روشن ہونے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، یہ اس کا آخری وقت تھا. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این السائل عن وقت الصلاۃ. فجر کی نماز، الصلاۃ کے اندر یہاں پر عہد ذہنی کے لیے یا عہد ذکری، یعنی اس سے پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے. گفتگو چل رہی تھی یا سوال کرنے والے کا سوال کس کے بارے میں تھا؟ صلاۃ فجر کے بارے میں. تو یہاں نماز کے وقت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو مطلق نماز کے وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز، نماز صبح، نماز فجر. فجر. اس لیے کہ سوال اسی کے بارے میں تھا. تو پوچھا کہ صلاۃ فجر کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ صلاۃ فجر کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سائل موجود تھا. اس نے کہا ہا انا ذا یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما بین ہذین وقت، ان دونوں اوقات کے درمیان فجر کی نماز کا وقت ہے. یعنی وہاں سے بگننگ پوائنٹ اور یہاں سے اینڈنگ پوائنٹ. تو بگننگ اور اینڈنگ پوائنٹ ذکر کر دیا اور بتلا دیا کہ اس کے بیچ میں فجر کی نماز کا وقت ہے. وقت ہے، یہ مطلق بات ہوئی. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ افضل وقت کون سا ہے، مکروہ وقت کون سا ہے، مستحب یا پھر جائز وقت کون سا ہے، وہ تقسیمات پھر الگ ہیں. یہ مطلق اتنا وقت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، الحمدللہ. اچھا ہاں ہاں اچھا 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 جی ہوں 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 جی
جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے کلاس میں ہوں میں. جی مشائخ اگلی روایت پڑھیں. یہ روایت تو مکمل ہو گئی نا؟ جی ٹھیک. تو میں نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سائل کا جواب دینے کے لیے فجر کی نماز کا اول اور آخر وقت بتا دیا. یعنی اس نماز کا اصل اعتبار سے اتنا وقت ہے، یہاں سے یہاں تک. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیہم عمل رہا ہے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، شاید اس فار میں اس موقع کے علاوہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شاید نہ پڑھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل عادت مبارکہ تھی وہ کیا؟ فجر کی افضل نماز وقت. غلس میں پڑھنا. جیسا کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے کی حدیث کی روایتوں میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب عمل تھا کہ غلس میں پڑھتے تھے، یعنی بالکل اول وقت میں صبح صادق طلوع ہونے کے مان بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فجر ادا کیا کرتے تھے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی تلقین بھی آپ نے کی ہے کہ جو محبوب عمل پوچھا گیا وہ روایت آپ جانتے ہیں، الصلاۃ علی وقتها، اول وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو وہ چیز مستحب بھی ہے، افضل بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیہم عمل بھی ہے. لیکن یہ بیان جواز کے لیے کہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکا اول وقت میں تو اس وقت سے اس وقت تک وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں ادا ہوگی. اگر جہاں تک ہے اگر اس کے بعد کوئی پڑھتا ہے تو وہ ادا نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے دو الگ الگ دن پڑھ کر کے اور آپ نے اپنے عملی شکل میں اس کو دکھلایا اور پھر امت کو بتلایا. جی مشائخ. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ایک منٹ مشائخ، کیا کہا؟ ان عمرة ابنة عبد الرحمن. لا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا. یہ سب چیزیں مجھے نہیں لگتا، اسی اصل میں عبارت خانی میں اسی لیے کروانا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بھی آپ لوگوں کو مطلب اس کا شعور ہونا چاہیے. دیکھو بنت لکھنے کا دو طریقہ ہے، ایک تو ابن اور ابنہ لکھا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. ابن اور ابنہ. تو ابنہ جب لکھا جائے گا یعنی حمزہ وصل با نون جی اور تائے مدورہ، تائے مدورہ گول والی تا. جی جی فرق سمجھنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے تائے مفتوحہ جو یہاں لکھی ہوئی ہے، اور دوسری تا ایک لکھی جاتی ہے جو جی وقت میں ہا سے بدل جاتی ہے، اس کو تائے مدورہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ والی تا جو گھما کر لکھی جاتی ہے. تو جیسے ابنہ ہمارا جو پیتا ہوتا ہے وہ تائے مدورہ سے لکھا جاتا ہے. لکھ کر کے ہی بتا دوں یار، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پلے پڑے کہ نہ پڑے.
दिखाई दे रहा है? جی جی واضح ہے؟ جی ایک شکل یہ ہے، یہ ابن کا مذکر مؤنث ہے، ابن مذکر اور ابنہ مؤنث. یہاں پر جو آپ کہیں گے تو آپ اس سے پہلے اگر مان لیجیے اس سے پہلے ہم لکھ دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے مشائخ؟ ٹھیک ہے مشائخ، مثال ہی سامنے رہے. جی عائشہ جی بنتو شیخ. عائشہ بنتی ابی بکر، یہاں پر آپ جب پڑھیں گے تو عائشہ بنتی ابی بکر، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی جگہ یہ لکھا رہے تب کیا پڑھیں گے؟ عائشہ بنتی بنت ابی بکر. یہاں با آپ کو پڑھنا پڑے گا، تا کو ڈائریکٹ با سے آپ نہیں جوڑ پائیں گے، اس لیے کہ یہاں وصل نہیں ہے، جی یہاں وصل نہیں ہے. جی جی سمجھ میں آ رہی بات؟ عائشہ بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بنت بکر. ابی بکر. ٹھیک ہے مشائخ؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ چھوٹی چیز ہے لیکن بسا اوقات اس پر خیال نہیں رکھتا ہے، خیال نہیں کرتا ہے آدمی اور غلطی کر جاتا ہے. جی مشائخ. ہاں تو کیا پڑھیں گے؟ عمرتا بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن. بنتی عبد الرحمن. جی بنت عبد الرحمن. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف بڑا مشائخ. جی فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. ما يعرفنا من الغلس. غلس. ٹھیک ہے مشائخ؟ یہ روایت صلاۃ فجر ہی کے بارے میں. یحییٰ روایت کرتے ہیں مالک سے. یہ شور خرابی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ یحییٰ مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں ام المؤمنین سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صبح پڑھتے تھے، ادا کرتے تھے. فینصرف النساء متلفعات، فینصرفن متلفعات کہیں یا فینصرف النساء متلفعات کہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ عورتیں صلاۃ فجر کی ادائیگی کے بعد لوٹتی تھیں اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی، اپنے دوپٹوں میں، اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی. ما یعرفن من الغلس، اور تاریکی اتنی ہوتی تھی کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی تاریکی کی وجہ سے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی جی شیخ.
اچھا اگر آپ فینصرفنا والی روایت کو لیتے ہیں، فینصرفنا یہ کس کی روایت ہے؟ فینصرف فی روایتی باکاف، باکاف بکیر، فینصرفنا النساء متلفعات. عربی زبان کا قاعدہ کیا ہے؟ ہاں مشائخ، کہ جب فاعل اس میں جی ظاہر ہو تو فعل تو فعل مفرد لایا جاتا ہے، مفرد، جی ظاہر. مفرد ہے. فعل مفرد لایا جاتا ہے. واضح، یہ قاعدہ کلیہ ہے. جی اچھا لیکن یہاں پر، اور یہاں پر جو عام نسخے ہیں اس کے اندر ہے بھی ایسے ہی. عام نسخوں میں کیا ہے؟ فینصرف النساء. النساء. ٹھیک ہے مشائخ، قرآن نے بھی یہی استعمال کیا ہے، وقال نسوۃ فی المدینہ، ہے کہ نہیں؟ جی تو فینصرف النساء متلفعات یہ تو اپنی اصل پر ہے. لیکن جو روایت فینصرفن النساء متلفعات، یہ عام قاعدے کے خلاف ہے، عام قاعدے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ یار یہ کیوں آپ لوگ، کس کے یہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کیوں آپ لوگ تنگ کرتے ہو مجھے یار؟ مائک کیوں آن کرتے ہیں جب آپ کے یہاں ضرورت نہیں ہے تب؟ جی مشائخ، تو فینصرفن النساء متلفعات، یہ روایت جو با کاف کی ہے، اس کے اندر عام قاعدے کے خلاف رویہ اختیار کیا گیا ہے. عام قاعدے کے خلاف رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ النساء فاعل اس میں ظاہر ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ فینصرف النساء کہا جانا چاہیے. ہاں لیکن جی فینصرفنا جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. یہ چیز عام قاعدے کے خلاف ہے، لیکن یہ مطلق عرب کے قواعد کے خلاف نہیں ہے. نہیں ہے. عرب کے اندر بعض قبائل کی زبان ہے کہ جیسا اسم ظاہر ویسا فعل. فاعل اگر مفرد ہے تو فعل مفرد، تو فعل اور اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع. اسی لیے امام بطلیسی نے کیا کہا کہ جمع کے لفظ کے ساتھ یہ بعض عرب کی زبان ہے، یعنی عرب کے بعض قبائل کی. یاد آیا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں نے نحو کے اندر پڑھا ہے اس زبان کو؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں مشائخ، جی شیخ. کسی کو یاد ہے؟ کیا جی شیخ؟ یہ زبان کون سی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ یعنی فینصرفن النساء متلفعات، یہ فینصرفنا والی جو بات انہوں نے کہی کہ عرب کا عام قاعدہ یہ ہے کہ اسم اگر فاعل ظاہر ہے تو فعل مفرد استعمال ہوگا، چاہے فاعل جمع ہو چاہے مفرد ہو. لیکن یہاں پر فینصرفنا کی جو زبان استعمال کی گئی ہے، یہ زبان بطلیوسی کہتے ہیں کہ عرب کے بعض لوگوں کی زبان ہے، اور اکثر قبائل کی زبان اور فصیح زبان افراد ہے. یعنی فینصرف النساء متلفعات یہ فصیح ہے، فینصرفن النساء متلفعات یہ فصیح نہیں ہے، یہ عرب کے بعض قبائل کی زبان ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان آپ لوگوں نے نحو کے اندر پڑھی ہے. یاد آ رہا ہے کسی کو؟ بول رہا ہوں شیخ. ہاں خالد میاں، نہیں آ رہا ہے. عبد الرحیم میاں، آپ کو یاد آ رہا ہے کچھ؟
نہیں یاد رہا. اس زبان کو کہا جاتا ہے لغت اکلون البراغیث. کبھی پڑھا ہے نحو کے اندر اکلون البراغیث؟ نہیں پڑھا ہے؟ پڑھے ہیں شیخ, لگ رہا تھا لیکن مطلب بات واضح نہیں تھی اس لیے. البراغیث جب اس میں ظاہر موجود ہے تو جمع اور جمع ہے تو کہنا کیا چاہیے؟ اکلن البراغیث. لیکن کیا یہ زبان کہتی ہے, یہ لہجہ کہتا ہے اکلونی البراغیث, یعنی فاعل جمع ہے تو فعل کو بھی جمع استعمال کیا گیا. تو اس زبان کو, یہ زبان ہی اسی نام سے مشہور ہے, یہ لہجہ ہی اسی نام سے مشہور ہے, اکلون البراغیث کے نام سے. اور یہ عرب کے بعض قبائل کی زبان ہے. یہ آپ لوگوں نے نحو میں پڑھا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں کیا گڑھتے ہیں یار. حوالہ دے دینا کافی ہونا چاہیے, لیکن آپ لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے بعد بھی پس منظر واضح نہیں سمجھ میں آتا ہے. چلیے بہرحال تو فینصرف النساء متلفعات. لفاع کسے کہتے ہیں؟ ثوب یجلل به الجسد کلو, وہ کپڑا جس سے پورے جسم کو ڈھانپ لیا جائے, جو پورے جسم پر محیط ہو جائے, چادر ہو یا کوئی اور چیز. وتلفع الرجل بالثوب اذا اشتمل به, کہتے ہیں کہ تلفع الرجل بالثوب کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کپڑے کو اپنے جسم پر لپیٹ لے, اور خاص طور سے چہرے پر بھی لپیٹ لے, چہرہ ڈھک لے, اس طریقے سے چہرے پر لپیٹ لے کپڑے کو کہ آدمی کا چہرہ چھپ جائے, تو کہتے ہیں تلفع. ہاں, جیسے جس کو اردو میں کہتے ہیں ڈھاٹا باندھنا, ڈاکو لوگ جو کرتے تھے, ہاں, اپنی چادر لپیٹ لیا کرتے تھے, پورے آنکھ کے علاوہ کچھ نہیں کھلا چھوڑتے تھے. ڈھاٹا باندھنا کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ مراٹھا باندھ لینا. کیا باندھ لینا؟ نقاب پوش کر لینا. دیکھیے مشائخ شاید کٹنے والا ہے, دوبارہ جوائن ہو جائیے گا تاکہ بات مکمل کر لیں. اگلی روایت نہیں پڑھاؤں گا لیکن اس کو مکمل کر لوں بس, ٹھیک ہے؟ تو تلفع الرجل بالثوب اذا اشتمل به, کہا جاتا ہے تلفع الرجل بالثوب جب کوئی آدمی کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ لے کسی حصے پر.